रात को 3 बार या हय्यू या कयूमू इस तरह पढ़ लो। सिर्फ 2 मिनट के वजीफे ने 2 घंटे में करोड़ों का मालिक बना दिया। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, ये 2 मिनट के वजीफे ने आज मुझे करोड़पति बना दिया। आज मेरे पास अल्लाह पाक का दिया हुआ जो कुछ भी है, आप यकीन मानो या ना मानो, इस वजीफे को जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, रातों रात मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने खुद तो इस वजीफे को कई मर्तबा पढ़ा है, लेकिन इस वजीफे को मैंने कुछ लोगों को वजीफा बताया। ये वजीफा पढ़ने के बाद कहा है कि हमारा काम बन गया। समझ लें कि जिसको बताया इसका फायदा ही हुआ। इन्होंने ये कहा कि हमारे हालात बेहतर हो गए। तो ऐसा वजीफा आप सोच लें, आज का रात के वक़्त का वजीफा जो आपको बतलाने लगी हूँ कि जिसको बताया इसका बेड़ा पार हो गया, मतलब इसकी जिंदगी बदल गई। आज आपको वो वजीफा बताऊंगी मेरी अजीज बहनों कि आपकी खाली झोली फौरी तौर पर पैसों से अगर ना भर जाए तो फिर मुझे कहना। आपकी झोली में इतना पैसा आएगा, इतनी दौलत आएगी कि रात दिन अगर आप लोग अपने दोनों हाथों से बांटते फिरोगे तो दौलत आप खत्म नहीं कर सकते। दौलत आपसे खत्म नहीं हो सकेगी। इतनी दौलत अल्लाह पाक आपको देंगे। कर्जों में डूबे हुए हो तो भी आप लोग ये वजीफा फौरन पढ़ लो, कर्जों से फौरन आपकी जान छूटेगी। आपके घरों में झगड़े हैं, घरों में मुफलिसी है, लाचारी है, बीमारी है, तंगदस्ती है, गरीबी है, जो भी आपके मसले मसाइल हैं, खास तौर पर वो मेरी बहन भाई जो चंद रुपए के लिए बैठी हुई हैं, एक एक रुपए के लिए जो तरस रही हैं, वो लाजमी ये वजीफा पढ़ लें। आपकी अगर गैब से मदद ना हो तो फिर मुझे कह देना। आप लोग हमेशा मुझे कहते हो कि हमें वजीफा बताओ। ऐसा बताओ कि रात को पढ़े सुबह काम बन जाए, सुबह पढ़े रात को काम बन जाए। तो आज आपको लोगों के लिए एक ऐसा वजीफा इस वीडियो में बताने लगी हूँ कि इस वजीफे को कई लोगों को मैंने पढ़ने के लिए बताया। कई ऐसी मेरी बहनें, मेरे भाई जो दुनिया से समझो थक गए थे, बिल्कुल बेजार हो गए थे, इनके पास कुछ नहीं बचा था, कोई रास्ता नहीं बचा था। जब हर तरह कोशिश करने के बाद जब इन्होंने मुझसे राब्ता किया और मैंने इनको जब ये वजीफा बताया, आप लोग हैरान रह जाएंगे। जब इन्होंने वजीफा पढ़ के मुझे बताया, जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे हालात जो पहले थे और अब हैं, कुछ लोगों के 1 दिन में हालात बदले, कुछ लोगों के 3 दिन में हालात बदले, कुछ लोगों के 3, 4, 5 दिन के अंदर हालात बदले। एक रात का अमल कुछ लोगों ने अभी रात को पढ़ा और सुबह उठते ही इनके घर पैसा आना शुरू हो गया। कुछ लोग गरीब थे, करोड़पति बन गए। तो ऐसे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मोजज़ात हुए कि आप लोग जब तक ये वजीफा नहीं पढ़ेंगे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा। आप लोगों को मेरी बातों पर तब यकीन आएगा जब आप लोग ये मुजर्रब तस्बीह, ये मुजर्रब वजीफा आप पढ़ेंगे और खुद जो है वो मोजात देखेंगे अपने घर में, अपनी जिंदगी में। आपकी जब जेब भरी हुई होगी मेरी बहनों, मेरी भाइयों, हाथ के नोटों की गुड्डियां होंगी, जब आपको मेरी बातों पर यकीन आएगा। आप लोग इस वजीफे को रात को इशा के बाद जब इशा की नमाज पढ़ लो, चाहे आप लोग दुनिया के जिस मुल्क में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में, अफगानिस्तान में, सऊदीया, दुबई, अमान, मस्कत, दुनिया के जिस गांव, जिस गली, जिस मुल्क, जिस शहर में आप लोग मौजूद हो, आपके मुल्क में जब इशा की नमाज हो जाए, आप लोग इशा की नमाज के फौरन बाद चाहें तो भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर चाहें तो पूरी रात में किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं कि आपको जो है वो इशा के बाद पढ़ना है और रात में इस टाइम फलां टाइम पढ़ना है, नहीं। पूरी रात में जब आपको वक्त मिले, जब आपको फुर्सत मिले, आप लोग अपने घर में हो, दुकान में हो, रात की अगर किसी बहन भाई की घर के भाई ड्यूटी हो, घर में वक्त रात को भी इनको ना मिलता हो, वैसे अमूमन 80% लोग तो हैं वो रात को अपने घरों में ही होते हैं, दिन में ही काम करते हैं। वैसे कुछ ऐसे हैं जो बेचारे भाई बहन जिनकी रात की ड्यूटी है, तो ऐसा आपके साथ मसला है तो आप लोग जहां मौजूद हो वहां पर ये वजीफा पढ़ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है मेरी अजीज भाइयों बहनों,
ایک شرط ہے کہ پورے دل سے جہاں کہیں بھی یہ وظیفہ پڑھیں، کسی بھی رات کو پڑھیں، اپنی زندگی میں چاہیں تو ایک رات کو پڑھ لیں، چاہیں تو ہر رات کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ رات کے وقت یہ وظیفہ ایک رات پڑھ لیں تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ لوگ ہر رات کو پڑھنا چاہیں تو ہر رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں۔ رات کو اپنے گھر میں تمام کاموں سے، تمام مسائل سے، تمام الجھنوں سے بالکل فارغ ہو جائے، 1 منٹ کا وقت نکالیں، سکون سے کسی سائیڈ میں الگ سے بیٹھ جائیں، فون کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، بچوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ سائیڈ میں کر دیں اور سکون سے بیٹھ کر جس ترتیب سے بتانے لگی ہوں یہ وظیفہ آپ کو اسی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بھائیوں، بہنوں، مرد اور خواتین دونوں پڑھیں گے۔ سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہے آتا ہو ایک مرتبہ میرے ساتھیوں، میری بہنوں، بزرگوں درود پاک پڑھ کر آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ اب جب وظیفہ بتانے لگی ہوں تو اب آپ لوگ اگر ویڈیو کاٹو گے، اسکپ کرو گے تو پھر مجھے شکایت مت کرنا، وظیفہ اثر نہ کرے تو پھر مجھے مت کہنا، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو کاٹتے جاتے ہو کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گیا ہم پڑھ لیں، نہیں، پورا عمل آپ کو سمجھ جب آ جائے گا، جب آپ پوری ویڈیو دیکھو گے تو پورا عمل سمجھو۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام القیوم ہے۔ القیوم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ القیوم کا مطلب سب کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ استغنائے قلب و تقویت حافظہ کے لیے یا قیوم کا ورد انتہائی مجرب و مقبول ہے۔ یا قیوم کے وظیفہ کے بے شمار فوائد و تاثیرات اور فضائل ہیں۔ یا قیوم ورد سے استغنائے قلب حاصل ہوتا ہے۔ خلوت یا قیوم کا وظیفہ پڑھنے سے انسان عوارض نسیان سے محفوظ رہتا ہے۔ یا قیوم کا وظیفہ کرنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے اور نور قلب پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ورد سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ یا حیو یا قیوم ان دونوں اسماء مبارکہ کا تفسیر ورد خیر و برکت کا باعث ہے۔ سب سے پہلے میری بہنوں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، 2-3 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تینوں وظائف اتنے آسان کہ کوئی چھوٹا سا معصوم بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے پڑھ لے گا، بالکل آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ایک بات، ایک ایک وظیفہ آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی۔ جو میرے بھائی بہن بالکل پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر میری بہنوں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا آسان وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا محمد۔ ایک بار پڑھیں سب سے پہلے، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد، پھر تیسری بار پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ لوگ 11 مرتبہ سب سے پہلے پڑھ لینا۔ آپ لوگ جب پڑھ لیں میری بہنوں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو تسبیح کے دانے پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے آپ کو پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر اگر نہ پڑھ سکیں تو تسبیح موجود نہ ہو اس وقت آپ کے پاس تو زبانی یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یا حیو یا قیوم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم، پھر تیسری بار پڑھیں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آپ کو آج کے عمل میں سیکنڈ نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کو آخری وظیفہ پڑھنا ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو اور جتنے بھی وظائف ہے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ آخر وظیفہ سمجھ لیں کس طرح پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح کاؤنٹ کرتے ہوئے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ
میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو 41 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ سب سے آخر میں آپ لوگ پڑھ لیجئے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو ایک مرتبہ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگے گا۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے خوب دعا مانگ لیجئے گا۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رسول علم کے راستے پر گامزن ہو، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا، اور فرشتے طالب علم کے کام سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور عالم دین کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے مغفرت طلب کرتی ہے۔ رزق حلال کھانے اور نیک اعمال کرنے کا حکم تمام رسولوں کو دیا گیا۔ ہر رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی، پاک رسولوں کو دیا گیا۔ حکم ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ رزق حلال اور اعمال صالحہ نیکوں کی عظمت و ہمت اجاگر ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اس کی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ یوں جب امت اپنے نبی علیہ السلام کے عمل یعنی رزق حلال کو نہایت اہمیت دینے اور نیکوں کی طرف رغبت کا مشاہدہ کرے گی تو ان اعمال میں پیروی کرے گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عبادت ریاضت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو لوگوں کو بہت ترغیب ملتی ہے۔ رزق حلال کھانے کا یہی حکم اہل ایمان کو بھی دیا گیا۔ چنانچہ اسی آیت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے تھا۔ چنانچہ رسولوں کو فرمایا، اے رسولوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اہل ایمان سے فرمایا، اے ایمان والوں، ہماری دو ہی ستھری چیزیں کھاؤ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔